السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بما تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جس سورہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، غالباً سبھی لوگوں کو یہ سورہ یاد ہوگی، اور ضرور سے خاص طور سے اس سورہ کا ترجمہ ضرور یاد کریں۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ فلق۔ ترجمہ کنز الایمان سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے انداز میں تشریح و تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے، یعنی اس رب کریم کی پناہ مانگتا ہوں سب مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کی شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اب اس آیت کی تفسیر و تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جو ہے اس کا شان نزول پر غور کریں۔ یہ سورہ فلق مدینہ مبارکہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، ظاہری اعضاء پر کچھ اس کا اثر بھی ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر، آپ کے دماغ پر اور آپ کے اندرونی کچھ اثر نہ ہوا، کچھ تندرستی میں فرق ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کچھ اس جادو کا اثر ہوا۔ وہ یہودی اور اس کی چند بیٹیوں نے مل کر رسول پاک کے اوپر جادو گندا کام کیا۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور ایک یہودی نے اور اس کی چند بیٹیوں نے مل کر یا رسول اللہ آپ پر جادو کروایا ہے اور آپ پر جادو کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ فلاں کنویں میں حضرت علی کو بھیجے، اور اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس نے جادو کی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، اے علی جاؤ اس کنویں کے پاس اور اس کے اندر جو پتھر ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں نکال کر لاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کنویں کے پاس پہنچے۔ اس کنویں میں جتنا پانی تھا سارا پانی حضرت علی نے نکالا، سارا پانی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نکالا، اور اس کنویں کے اندر ایک بڑا سا پتھر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس پتھر کو ہٹایا تو دیکھا ایک تھیلا وہاں موجود تھا، ایک کھجور کا، اس کے کپڑے کا ایک تھیلا چھوٹا موجود تھا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس تھیلے کو رسول پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ جب اس تھیلے کو کھولا گیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اس تھیلے کے اندر سے ایک موم جامع بت نکلا، یعنی بت جس کو آپ سمجھ لیں آج ہمارے، اب آپ نے اگر کبھی غالباً دیکھا ہوگا ٹیڈی بیئر جس میں منہ بنا ہوتا ہے یا ہاتھ وغیرہ اس کا جسم بنا ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک موم کا، یعنی موم جس کو کینڈل کہتے ہیں، موم کا ایک چھوٹا سا بت تھا، اور اس میں 11 سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز اس تھیلے کے اندر موجود تھی، دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس کنگھی سے اپنا منہ مبارک جھاڑا کرتے تھے، جس کنگھی سے رسول پاک اپنا بال جھاڑا کرتے تھے، اس کنگھی کے چند دانے موجود تھے۔ اس تھیلے میں رسول پاک کے کنگھی کے چند دانے، اس کے جو چند دانے وہ موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ بال مبارک بھی اس کنگھی میں لپٹا ہوا تھا۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک دھاگا وہاں موجود تھا، اس میں 11 اس دھاگے میں 11 گرہیں یعنی 11 گانٹھ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ سارا سامان رسول پاک کا بال مبارک، رسول پاک کا کنگھی مبارک، اور ایک دھاگے میں 11 گٹھیاں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا بت تھا، اس میں 11 سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ بارگاہ مصطفیٰ میں وہ ساری چیزیں پیش کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فرق کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور سورہ ناس کی یعنی سورہ فلق کی 5 آیتیں، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس کی 6 آیتیں نازل فرمائی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اس سورہ فلق میں اور اس سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں، تو ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ یعنی ایک ایک گانٹھ کھولتے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں سورے یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا، اور ایک ایک آیت پر ایک ایک گانٹھ کو کھولتے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو اسی کے بعد تندرست فرمایا اور آپ کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جادو میں بہت کام آنے والی سورے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ بھلا نبی کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے، ہر انسان کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے، کیا یہ جادو ہونا ان کی شان مبارکہ میں کمی کو نہیں لاتی؟ تو دیکھیں، ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شایان شان بہت بڑی ہے۔ جادو کا اثر رسول پاک کے قلب اطہر پر نہیں ہوا، رسول پاک کے روح اور آپ کے دماغ پر نہیں ہوا۔ جس طرح ایک چاقو کا اثر، ایک نیزے کا اثر، طائف کی بستی میں پتھروں کا اثر رسول پاک کے جسم پر ہوا اور آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا، اسی طرح رسول پاک کے جسم مبارک پر جادو کا اثر ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو شفا بھی عطا فرمائی۔ تو وہی چند واقعات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیات میں بیان کی اور ہمیں بھی بچنے کا حکم فرمایا۔ اور ایک بات یہ بھی یہاں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، وہ عمل جو شریعت کی روشنی میں جو جائز ہیں، اگر اس آیتوں کو پڑھ کر دم کیا جائے، اگر جادو سے شفا کے لیے پڑھا جائے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں اس کی ترجمے کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب تم فرما دو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کس چیز سے؟ صبح کا، جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من شر ما خلق، اس کی جو سب مخلوق کے شر سے، یعنی اس رب کریم کی پناہ مانگتا ہوں کہ مخلوق میں جتنے شر ہیں، گناہ کرنے والے، جادو کرنے والے، ان شرارتوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس اندھیری سے مراد یعنی جب مہینہ کا آخر ہوتا ہے، یعنی 1 تاریخ سے چاند نکلنا شروع ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے، اور 14ویں کے چاند پورا واپس بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی 15 16 17 وہ چاند اچانک غائب ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ جادو کا جو اثر ہوتا ہے، بیماری کا جو جادو کے ذریعے زیادہ اثر ہوتا ہے، وہ انتہائی یعنی مہینے کے آخر میں زیادہ اثر کرتا ہے۔ یعنی مہینے کے آخر میں جب وہ کالی رات آتی ہے، جب چاند آسمان پر نہیں ہوتا، تو جادو کا اثر مہینے کے آخر میں بیماری کا جادو کے ذریعے اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوب جائے، یعنی جب چاند ڈوب جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، میں ایسے اندھیرے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں جادو زونا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، یعنی گروہ وہ اسی گانٹ کو بولتے ہیں، یعنی جب گانٹ باندھتی ہیں تو منتر پڑھ کر اس میں پھونک مارتی ہیں، اور جس کے نام کی پھونک مارتی ہیں، جس کے نام سے منتر پڑھتی ہیں، اس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے۔ حسد پتہ ہے کسی کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر کسی کی نعمت دیکھی تو
ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت چھین جائے ہمارے پاس ہو جائے. مثلاً کسی کے پاس گاڑی دیکھی تو ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے یار اس کی گاڑی برباد ہو جائے, ہمارے پاس وہ گاڑی آ جائے. اسی کو حسد کہتے ہیں. آج یہ حسد کی بیماری آج ہمارے درمیان بہت پائی جاتی ہے. کسی کی اولاد, کسی کا مکان, کسی کی عزت, کسی کی شہرت دیکھی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے پاس ختم ہو جائے اور ہمارے پاس آ جائے. اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں, اللہ تجھے بھی کروڑوں دے گا, اس کو بھی کروڑوں دے گا, لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے پاس ختم ہو جائے, میرے پاس آ جائے؟ یہ بیماری, یہ اندرونی بیماری ہے. اور جو بندہ اس بیماری میں پہنچ جاتا ہے, ایسی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے, وہ کبھی بندہ سکون سے نہیں رہتا. جس کی بھی دیکھتا ہے عزت, شہرت, دولت, اولاد, تو اس کو ہضم نہیں ہوتا اور حسد کرنے لگتا ہے. اور جب حسد اس کا قابو نہیں چلتا تو پھر کسی کے پاس جا کر جادو کرا دیتا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں, اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کریں. اور ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا, ہمیشہ اپنے سے کم والوں کو دیکھیں تو ہمیشہ خوش رہیں گے. ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. رب کعبہ کی قسم, آج بھی آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, جس کے پاس کان نہیں, جس کے پاس ہاتھ نہیں, جس کے پاس زبان نہیں, جس کے پاس کپڑے نہیں, جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں. آج ہم کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے. رب کا شکر ادا کریں. ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. یہ جو ہماری فرمائشیں ہیں کبھی ختم ہونے والی نہیں. اگر آپ کے پاس کار آ جائے تو آپ سوچیں گے ہمارے پاس جہاز ہوتا, اگر جہاز ہوتا تو آپ سوچتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا, اگر بلڈنگیں ہوتی آپ سوچتے ہمارے پاس یہ ہوتا, اگر بادشاہ بن جاتے آپ سوچتے ہم پوری دنیا پر حکومت کرتے. تو یہ فرمائشیں کبھی نہیں ختم ہونے والی نہیں. اگر آپ کو سکون سینا ہے, فرمائشیں کبھی ختم, کبھی سکون نہیں مل سکتا. اگر آپ کو واقعی سکون چاہیے تو ہمیشہ اپنے سے کم والوں کو دیکھیں تو آپ خوش رہیں گے, اور آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج بھی رب کعبہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے, الحمدللہ. تو ایک مرتبہ اور میں ترجمے کو پیش کرتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق, تم فرما دو میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. من شر ما خلق, سب کی مخلوق کے شر سے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیرے ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوب جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے,